ڈاکٹر صاحب کل کہا جا رہا ہے کہ بحیثیت صوبہ ایک قرارداد بھی پاس کی جائے گی اسی مقام پر، کیا اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہوگی؟ دیکھیے قرارداد کی اتنی اہمیت ہوگی جتنے کسی سیاسی جماعت کے جلسے کی ہوتی ہے. تو سیاسی جماعت اپنے جلسے میں جو مرضی قراردادیں پاس کرے. تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی یکسوئی نہیں ہے کہ اسٹریٹجی کون سی بنانی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے یا کوئی احتجاج کرنا. پھر احتجاج کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، کون سا طریقہ آپ اپنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے پارٹی میں ایک کنسنسس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ احتجاج کے تو بہت سے طریقے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے واقعی حکومت کو گرانے کا احتجاج ہے تو اس کے لیے اور پارٹیوں کی سپورٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ اور پارٹیوں کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی. اور ابھی ان میں بھی یکسوئی نہیں ہے کہ کل جلسہ تو ہو جائے گا، اچھا جلسہ ہو جائے گا، تقریریں بھی ہو جائیں گی، قراردادیں بھی پاس ہو جائیں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پورے اور ہو پاکستان سے سکتا لوگ ہے آپ کو وہاں آتے ہوئے دکھائی اور دے رہے ہو ہیں. سکتا ہے کہ وہاں لوگ ایک دن بیٹھ بھی جائیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آگے آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح یہ چلانا ہے. اس کے لیے پارٹی میں پہلے ایک تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تھنکنگ میں جو کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو پھر آپ پبلک کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ کوئی تھنکنگ ہوئی ہے. ہمارا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر ڈفرینسز موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسرا راستہ ہے ڈائیلاگ کا، مجھے تو ڈائیلاگ میں بھی کوئی چیز چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ ڈائیلاگ تو کس سے کرنا ہے اور ان کی نیت کیا ہے وہ تو ہمیں آثار نظر نہیں آتے. کیونکہ ڈائیلاگ سے پہلے ایک خاص ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے جس میں کہ ڈائیلاگ ممکن ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں اس وقت نہ بڑے احتجاج کا ماحول نظر آتا ہے، نہ ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ ڈائیلاگ میں تین پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کسی ڈائیلاگ کے اس وقت ہمیں کم از کم ان کے بیان سے ایکشن سے ہونا، ڈائیلاگ سے بھی نہیں حل ہونا، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہونا ہے؟ مسئلہ تو اللہ ہی حل کرائے گا. جو ہے پاکستان کے اندر جو ہماری سیاست کا حال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ شارٹ ٹرم سوچتی ہے کہ آج ہم نے کنٹرول کر لیا، 26ویں ترمیم پاس کر لی، مرضی کے اس کے بعد قوانین 6 قسم کے قوانین پاس کرا لیے اور یہ اس سے ان کے فوری طور پہ تو مسئلے حل ہو گئے. لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیے اگر آپ نے اقتدار کو محفوظ کرنا ہے تو قانون سازی سے اقتدار محفوظ نہیں ہوتا. ماضی کے تجربے پاکستان کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو. ہم نے 97 میں اور 98 میں اور 99 میں دیکھا ہے، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو ڈسمس کر دو، اس کو انسٹال کر دو. الٹیمیٹلی نواز شریف خود ہی ڈسمس ہو گئے. تو یہ اس قسم کی چیزیں اگر آپ نے جو ہے کامیابی حاصل کرنی ہے تو عوام کے مسائل کو ایڈریس کیجئے، عوام کی مشکلات کو کم کیجئے. اور پاکستان کے اندر سیاست میں جو اس وقت ایک سٹیل میٹ ہے، ایک سٹیگنیشن ہے اور ایک خوف کی فضا ہے. آپ نے کہا کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا. پنجاب میں جتنا آپریشن استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے اندر وہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو. جو ہے نا ریاستی قوت کا جو استعمال ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی اور اب بھی. تو اس لیے کسی کو خوف کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں ہوتا. اور حکومت کی سیکیورٹی عوام میں خوف پیدا کرنے سے نہیں ہے، بلکہ عوام کے اندر اس پہ اعتماد کی بنیاد پہ حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں. تو لہٰذا حکومت میرے نزدیک اتنی ہی غیر محفوظ ہے جتنی اس وقت اپوزیشن ہماری غیر محفوظ ہے. اور ہر طرف جو چیزیں غیر محفوظ ہوں تو بچارے پستے کون ہیں؟ عوام، غریب عوام، نوکری ڈھونڈنے والے عوام، روٹی مانگنے والے عوام. کے لیے ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے اور سڑکوں پر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ کی ترجیحات میں پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اب کافی نیچے آ گیا ہے ترجیحات کے اندر، کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اب امریکہ کا اس علاقے میں وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں رہا ہے جو ماضی میں رہا ہے. اور امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایشیا پیسیفک اور چائنا کو کنٹرول کرنے میں، کم از کم پیچھے تھوڑا سا دھکیلنے میں، اس طرف انٹرسٹ زیادہ ہے.
اور ان دونوں کاموں میں پاکستان کی ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے جو اپنے اندرونی سیاسی اور اقتصادی مسائل ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اپنی پاور کو وہ پروجیکٹ کر سکے ایشیا پیسیفک کے اندر، یا ڈپلومیٹکلی اس کا اتنا وزن ہو کہ وہ ایشیا پیسیفک پہ اثر انداز جو ہے وہ ہو سکے۔ ہاں اتنا جو ہے ان کو دلچسپی ہے پاکستان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ افغانستان ٹیررزم کا مرکز نہ بنے، اس کے لیے وہ انہیں پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں سے افغانستان کی مانیٹرنگ بھی وہ کرتے ہیں اور کریں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سپورٹ ان کو ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر جی میں آ رہا ہوں اس کی طرف، جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو یہ اس لیے ان کو دلچسپی ہے، دوسرا ان کو دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اور ریلیجس ایکسٹریمزم یہ نہ پھیلے، تو اس کے لیے جو پاکستان کے اندر حکومت کی پالیسیز ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، جو یہ چیزیں روکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے امریکہ کا کنٹریبیوشن رہا ہے اور وہ اب بھی جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر، جتنی پاکستان کی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے کسی سنگل کنٹری کے ساتھ نہیں ہے، اور اس میں دونوں کو، امریکہ کو بھی دلچسپی ہے، پاکستان کو بھی جو دلچسپی ہے۔ تو ایک دوست ملک کے طور پہ تو رہے گا، لیکن اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب تک پاکستان کا دار و مدار باہر کے ذرائعوں پہ رہے گا، جب تک پاکستان کی اقتصادیات اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی، اس کا جو سفارتی وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کے لیے ان ممالک کی طرف توجہ اہم ہو جاتی ہے جو ان کے ایجنڈے کو فروغ دینے میں مدد دے سکیں۔ تو ان میں ڈفرینسز تو رہیں گے، پاکستان امریکہ کے تعلقات میں مثبت اور منفی انٹریکشن سائملٹینیسلی ایک ساتھ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ نہ پاکستان امریکہ کو چھوڑے گا مکمل طور پہ، اور نہ امریکہ پاکستان کو مکمل طور پہ چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسموک تو ہر سال آنی ہے، اور اب جیسے سمر ویکیشنز، ونٹر ویکیشنز ہیں، ویسے اب اسموک ویکیشنز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن پرماننٹ سلیوشن کوئی نہیں دے رہا اس کا، کیا وجہ ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اسموک ان کو کیا فرق پڑتا ہے اسموک سے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب متاثر تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کس کام سے تو متاثر نہیں، ہو وہ سکتی ہے۔ ان کے بندوبست کافی ہوتے ہیں، نہیں ان کے بندوبست ہوتے ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو صفائی ایئر کلینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے دفتروں میں ہر چیز صورت موجود ہوتی ہے۔ یہ رہ گیا ہمارے پاس حکومت تو جو ہے نا، حکومت کا تو ایک پرانا سٹائل ہے، یعنی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ حکومتیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے پابندیاں لگا دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، باہر نکلنے سے بند کر دو۔ آپ کے ہاں پینڈیمک آیا تھا جو ہے کووڈ-19، اس وقت ایک دم سے لاہور بند کر دیا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ فیصلہ ہوا کہ لاہور بند نہیں کرنا ہے، اور اس پہ اتنی تنقید ہو رہی تھی کہ بند کر دینا چاہیے وہ، تو یہ جو بند کرنا ہے اس سے نہیں ہے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بیٹھ کے ایک تو دعا کریں اللہ سے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ حکومت نے تو کچھ کرنا نہیں۔ تو کر سکتے ہیں، کتنا واویلا تھا حکومت تو نہیں کر سکتی، پچھلی حکومت میں جب نگران سیٹ اپ آیا تھا تب بھی ایک اور آرٹیفیشل چیز رین کی گئی جو تھی۔ خود چیف منسٹر پنجاب نے کہی تھی کہ انڈیا مشرقی پنجاب ہے، دیکھیں وہ مشرقی پنجاب کا کنٹریبیوشن 30% سے زیادہ نہیں ہے، 70% کے ہم ذمہ دار ہیں، اس میں آپ ٹریفک کو اپنے ہاں دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، اور یہ تیاریاں پہلے سے کرنی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو پھر پابندیاں ہی لگتی ہیں نا، آپ پہلے سے پلان کریں کہ یہ چیلنجز آ رہے ہیں، ہم اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، لیکن ہیومن ویلفیئر تو ہمارا کنسیڈریشن ہے نہیں نا، کیونکہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ چاہیے، جس کے تحت آپ پاپولیشن کو دیکھیے، پاپولیشن آپ کی اتنی ہے، پاپولیشن کنٹرول کریں، پاپولیشن کنٹرول ہم کرتے نہیں ہیں۔ ایران پاکستان سے زیادہ مذہبی ملک ہے، وہاں پاپولیشن مینیج ہو گئی ہے، بنگلہ دیش میں پاپولیشن مینیج ہو گئی ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارے ہاں پاپولیشن مینیج نہیں۔ پھر آپ کے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی موٹریں ہیں، لوگوں کے موٹر سائیکل ہیں، سڑکوں پہ اتنی چل رہی ہے، دھواں ہے، دھند ہے، پنجاب میں 2.50 کروڑ چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں جو یومیہ 8 کروڑ لیٹر پیٹرول اور 9 کروڑ لیٹر ڈیزل جلاتی ہیں، تو پھر ہماری فضا کا یہ حال تو ہونا ہی ہے۔